إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا کچھ بیان گزشتہ جمعہ میں ہو چکا ہے۔ دو چیزوں کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، یہ زینت کا سامان ہے۔ رہا معاملہ آخرت کا تو آخرت میں نہ انسان کا مال اس کے کام آئے گا نہ اس کے بیٹے کام آئیں گے۔ ہاں، اگر مال کو خرچ کیا ہے نیکی کے کام میں اور مال خرچ کیا ہے دین کی راہ میں، مال خرچ کیا ہے اللہ کی رضا میں اور مال خرچ کیا ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، تو ایسا مال صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والبنون، اور تمہارے بیٹے
یہ بھی دنیا کی زینت کا سامان ہے، لیکن اولاد اگر صالح ہے تو یہی اولاد انسان کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور فرمایا ولد صالح یدعو لہ، انسان کی صالح اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ والدین کے ذریعے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ پاک نے جو بات سمجھائی ہے کہ یہ دونوں چیزیں دنیا کی زندگی کی زینت تو ہیں، مگر ساتھ ہی فرمایا والباقیات الصالحات، جو باقیات الصالحات ہیں خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، یہ سب سے بہتر ہیں اللہ کے نزدیک اور سب سے بہتر اجر اور ثواب ہے امید کے لحاظ سے۔ باقیات الصالحات وہ اعمال ہیں جو سنت کے مطابق بھی ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور اس کا صلہ صرف اللہ سے حاصل کرنا مقصود ہو، سنت کی اس پر مہر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دی ہو، یہ وہ صالح اعمال ہیں جس پر عمل کرنے سے انسان اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے اور اس کا بہترین توشہ آخرت ہے جو فوت ہونے کے بعد اس کو ملے گا۔ اس کے ضمن میں جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا گزشتہ جمعہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کا بابرکت اور اپنے رب کا جلال اور نور والے چہرے کو، اللہ پاک کی بابرکت ذات کے چہرے کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اپنے رب کی ملاقات ہوئی تو رب ذوالجلال نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ آسمان کے فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں، ان کی بحث اور ان کی گفتگو کن اعمال کے بارے میں ہے؟ تو میں نے کہا الہی میں تو نہیں جانتا کہ آسمان کے فرشتے کس چیز کے بارے میں ان کی گفتگو ہے۔ 3 بار پوچھا اور میں نے تینوں بار کہا کہ لا عالم، میں نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا دست مبارک میری کمر پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں، اپنے دل میں محسوس کی۔ یہ نبی پاک کا خواب ہے اور پیغمبر کا خواب حقیقت پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے اور 100% یقینی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ پاک نے ہاتھ رکھا تو اللہ پاک نے ہر چیز کو میرے سامنے روشن کر دیا، واضح کر دیا، پردے ہٹا دیے اور پردے ایسے ہٹائے کہ مشرق و مغرب میرے سامنے آ گیا اور آسمان کی بلندیوں اور آسمان کے فرشتے میرے سامنے واضح ہو گئے۔ ہر چیز کو واضح کر دیا جو اللہ پاک مجھے دکھانا چاہتے تھے۔ اور یہ خواب کا منظر تھا تو خواب کی حد تک تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے
غیب کی ہر بات پیغمبر کو حاصل ہو گئی ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت جو اللہ پاک دکھلانا چاہتے تھے وہ دکھلایا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قیامت تک یا قیامت کے بعد کے حالات کا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، تو پھر اللہ پاک کو وحی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر وحی کا سلسلہ تو آپ کی وفات تک جاری رہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو خواب کا منظر تھا جو اللہ پاک دکھانا چاہتے تھے وہ دکھایا، اور پھر پوچھا کہ آسمان کے فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی آسمان کے فرشتے کفارات کے بارے میں آپس میں بات کرتے ہیں۔ کفارات کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نیک اعمال جن کی وجہ سے اللہ پاک انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بننے والے ایسے اعمال، اور یہ باقیات الصالحات ہیں۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ وہ کفارات کیا ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفارات میں پہلا عمل یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے، نماز پنجگانہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے گھر سے تیاری کر کے وضو کر کے نکلتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، اور پیدل چلتا ہوا اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے۔ نماز کے لیے پیدل چل کر آنا مسجد میں، یہ سواری کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ سواری پر بندہ آ سکتا ہے، دور بھی ہو یا معذور بھی ہو یا بوڑھا بھی ہو، اس کے لیے سہولت موجود ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ کچھ تکلیف اٹھا کر سواری کے بجائے پیدل چلتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف پیدل چل کر آنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ پاک اس کا ایک ایک گناہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کفارات میں پہلی بات یہ بتائی کہ مسجد کی طرف پیدل چلنا اللہ کو زیادہ پسند اور محبوب۔ ایک ایک قدم پر اللہ پاک کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں جو بندہ پیدل چل کر مسجد میں آئے۔ ایک انصاری صحابی حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا، اور وہ اسپیشل پیدل چل کے آتا تھا، اور جو قریب کے لوگ تھے ان سے پہلے پہنچتا تھا۔ جب انسان جلدی چلتا ہے تو جلدی پہنچتا ہے۔ اب صحابہ نے اس سے کہا کہ آپ سب سے زیادہ دور سے آتے ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کے پاس مال ہے، تو آپ ایک گدھا خرید لیں۔ اس دور میں یہی سواری تھی، گدھا تھا، اونٹ تھا، گھوڑا تھا۔ اب اس کی جگہ آج کل موٹر سائیکل ہے۔ صحابہ نے کہا آپ کوئی گدھا خرید لیں سواری کے لیے، تو آپ کے لیے پہنچنا آسان ہو جائے۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں گدھا نہیں خریدوں گا۔ صحابہ نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کا گھر دور ہے، اس کو بیچ کر اپنا گھر مسجد کے قریب لے آئیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ صحابی کہتا ہے کہ میں اپنا وہ دور والا گھر بیچ کر مسجد کے قریب نہیں لوں گا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، نبی پاک کو شکایت لگا دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی ہم اس کے لیے ایک اچھی بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا سواری لے لو، کہتا ہے نہیں لینی۔ ہم نے کہا گھر دور ہے، بیچ کر مسجد کے قریب آ جاؤ، نبی پاک کے حجرہ کے قریب آ جاؤ، کہتا ہے نہیں آنا۔
نبی پاک نے فرمایا چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ صحابی کو بلایا کہ بھائی تیرے ساتھیوں نے یہ شکایت کی ہے، آپ نے ایسے کہا ہے؟ جی میں نے ایسے کہا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا فرمان یاد آئے کہ جو بندہ دور سے پیدل چل کے مسجد میں آتا ہے تو جتنے قدم وہ اٹھا کر مسجد میں آئے گا اللہ پاک اسی طرح اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، نیکیاں بھی دیں گے، درجات بلند کر دیں گے۔ اگر میں ان کی بات مان لوں تو ان اعمال سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک دی کہ آپ کا عمل یقیناً کہیں زیادہ اللہ کی نظر میں اعلیٰ افضل اور پسندیدہ ہے۔ فرمایا مسجد کی طرف پیدل چل کے آنا یہ کفارات میں سے ہے کہ جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انسان جب نماز میں شریک ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب حالت نماز میں قیام میں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر، تو اس کے گناہ جو بھی اس نے کیے ہیں وہ کندھوں پر آ جاتے ہیں، ابھی کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جاتا ہے تو کچھ گناہ رکوع کرنے سے ہی اس کے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ جب انسان کندھے اوپر کوئی چیز رکھتا ہے جھکے گا تو وہ گرے گی۔ فرمایا پھر سجدہ میں جاتا ہے تو مکمل طور پر اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں، اور ابھی یہ اس کا رکوع پہلا ہے، اس کا سجدہ پہلا ہے، اور گناہ اس کے سارے جھڑ چکے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی آیا، آپ کا صحابی تھا، اس سے کوئی گناہ ہو چکا ہے۔ نماز سے پہلے اس نے نبی پاک سے مطالبہ کیا کہ میرے اوپر حد نافذ کیجئے، میں فلاں فلاں گناہ کر چکا ہوں، میرے اوپر حد بنتی ہے، آپ مجھے حد لگا کر گناہ سے پاک کیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو نماز کا ٹائم ہے، ہم نماز چھوڑ کر حدیں لگانے پر تو نہیں جا سکتے، پہلے نماز ہوگی، بات بعد میں ہوگی۔ نماز کھڑی ہوگی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھرا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول، میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس سے میرے اوپر حد لگتی ہے، آپ مجھے حد لگا کر اس گناہ سے پاک کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا جب ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے اللہ نے اس نماز کے پڑھنے کے ساتھ ہی تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے، اب ہم کیسے تم پر حد لگائیں؟ فرمایا الباقیات الصالحات، یہ جو باقیات الصالحات نیک اعمال، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں اس کی زندگی میں، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اللہ پاک ان باقیات الصالحات کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں تب بھی اضافہ کرتے ہیں کہ جب زندہ تھا تو اس کا معمول تھا یہ نماز نہیں چھوڑتا تھا، جب زندہ تھا تو باجماعت نماز ادا کرتا تھا، جماعت کو ترک نہیں کرتا تھا، جب زندہ تھا تو اس نے اپنی اولاد کو نیکی پر لگایا تھا، جب زندہ تھا تو اس نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی حق کی بات کی ہے، آخرت کی بات کی ہے، دین کی بات کی ہے، اصلاح کی بات کی ہے۔ ایسا انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے نیک اعمال اس کے اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہمیشہ بنتے رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کفارات میں اور کون سا عمل شامل ہے؟ نبی پاک نے فرمایا
کہ کفارات میں دوسرا عمل یہ ثابت ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر بھاگے نہ، بلکہ اطمینان سے بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے، مسنون اذکار کرے، اللہ پاک سے دعائیں مانگے، تلاوت کرے اور اللہ پاک کا ذکر و فکر کرے۔ مسجد میں نماز کے بعد بھی بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب تک بیٹھا رہے گا اللہ پاک کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اس انسان کی بخشش اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کفارات میں شامل ہے۔ آج ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی مجھے رکعت مل جائے، جمعہ ختم ہو رہا ہے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جمعہ مل جائے، سلام پھرتا ہے تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد سے جلدی نکل جائیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے آپس کے اندر یہ بحث کرتے ہیں کہ کفارات میں یہ عمل ثابت ہے کہ انسان مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں توبہ، استغفار، ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ اس کا بیٹھنا اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک جن خوش نصیب 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک شخص وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیسے جڑا ہوا ہے؟ کہ ابھی وہ انتظار میں ہے کہ اذان ہو اور میں مسجد میں پہنچوں، بے شک اپنے کام میں ہے، مصروفیت میں ہے، مگر اس کے کان اذان کی طرف ہے۔ اور جب مسجد میں آتا ہے تو پھر لوگ سارے نکل جاتے ہیں، یہ تب بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں مسجد سے نکلوں۔ مسجد کے ساتھ اس کا دل جڑ گیا، اللہ پاک نے قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جوڑا اور اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرما دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ کفارات میں اور کون سی چیز شامل ہے، فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارات جس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، اس میں انسان کا وہ وضو ہے، اس حالت کا وضو ہے کہ جب اس کو وضو کرنا بڑا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا وضو کرنے کو۔ یہ حالات اب تو خیر نہیں رہے، اب تو گیس ہے، گیزر ہے، مسجدوں میں بھی گرم پانی ہے، گھر میں بھی ہے۔ تو جب یہ سلسلہ نہیں تھا اور سخت سردی میں یخ پانی، اور وضو کرنا ہے نماز کے لیے، پانی تو ہے مگر ٹھنڈا ہے، انسان کا دل نہیں چاہتا، ٹھنڈ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تکلیف کی حالت میں دل نہیں چاہ رہا، انسان وضو کرتا ہے، یہ اس کا وضو کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جیسے جیسے وضو کرتا چلا جاتا ہے، وضو کا پانی گرتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو بھی مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی آدمی جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وضو کرنے والا آدمی وضو میں اپنی کولی کرتا ہے، فرمایا کولی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں آنکھیں شامل ہیں، آنکھوں کے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اینڈ پر جب انسان اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ابھی اس نے نماز پڑھنی ہے، گناہوں سے پہلے ہی پاک اور صاف ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ وہ کفارات ہیں جس کے بارے میں فرشتے آسمان کی بات کرتے ہیں اور اللہ نے ان کی بات مجھے سنائی ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا اس کے کفارات کے علاوہ اور کیا فرشتوں کی بات آپس میں ہو رہی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان اعمال کا ذکر بھی کرتے ہیں جو اعمال انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک بلند مرتبہ دیتے ہیں،
عزت دیتے ہیں، شان دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، اور فوت ہونے کے بعد جب جنت میں جائے گا تو جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، بلند درجات ملیں گے ان اعمال کی وجہ سے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں پہلا عمل اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، اپنے دسترخوان کو وسیع کر دینا اور مساکین کو اس کھانے میں شامل کرنا۔ یہ جو کھانا کھلانے کا عمل ہے اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک اس انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ درجات بھی بلند ہوں گے مگر اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے مال میں، رزق حلال میں، اس کے کاروبار میں اور زیادہ برکت دیتا ہے۔ اور برکت جب ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں انسان کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آج دعوتیں ہم کرتے ہیں مگر ہماری دعوتوں میں اور جو دعوت اللہ پاک چاہتے ہیں اس دعوت میں بڑا فرق ہے۔ ہماری آج دعوتیں چلتی ہیں کبھی سیاست کی بنیاد پر، ایک سیاسی دعوت ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ ہماری دعوتیں چلتی ہیں ریاکاری اور دکھاوے کی بنیاد پر، ہے دعوت، لوگ کھاتے بھی ہیں مگر یہ کھانا اس کے درجات کی بلندی کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ میری شہرت ہو جائے، اور شہرت والا کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ ایک دعوت ہم کرتے ہیں اور اس دعوت میں سارے امراء صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر کبھی وہ دعوت ہوتی مسنون ہے، طور مثال عقیقے کی دعوت ہے، یہ مسنون دعوت ہے کہ بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، مگر اگر اس عقیقے کی دعوت میں مساکین شامل نہیں ہیں، غرباء شامل نہیں ہیں، سارے کھانے والے یا جن کو دیا جا رہا ہے، گوشت بانٹا جا رہا ہے، وہ سارے صاحب حیثیت ہیں اور مساکینوں کا حق نہیں ملا تو یہ دعوت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بچوں کو ذرا الگ الگ کر دو، الگ الگ کر دو، ایک ادھر کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری دعوت وہ ہے جس دعوت سے کسی مسکین کو محروم کر دیا جائے، کہ خبردار کوئی مستحق اس میں نہ آئے، کوئی مسکین نہ آئے، کوئی غریب نہ آئے، دعوت کھانے والے سارے امراء صاحب حیثیت لوگ ہیں اور مرغن کھانے ہیں وہ کھا رہے ہیں، یہ دعوت نہیں، بلکہ فرمایا کہ لوگوں کی دعوت کرو اور ایسے لوگوں کی دعوت کرو جن کو کوئی اور نہیں دینے والا، ان کے حالات سے تم واقف ہو، ان کو راشن بھیج دو تب بھی، کھانا پکا کر بھیج دو تب بھی، کھانا کھلا کر دسترخوان پر بٹھا دو تب بھی، یقیناً اس عمل سے اللہ پاک تمہارے درجات کو یقیناً بلند کر دے گا۔ نمبر 2 فرمایا کہ جس عمل کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں وہ تمہارا اخلاق ہے۔ فرمایا ولین الکلام، جب تم لوگوں کے ساتھ نرم دلی سے، خوش اخلاقی سے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، یہ بہترین حسن اخلاق اور اچھی گفتگو، نرم کلام، یہ اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن اس اخلاق کے مالک انسان کے درجات جنت میں بلند ہو جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نیکیوں کے پلڑے میں توحید کے بعد اگر کوئی سب سے بھاری عمل ہوگا جس کا وزن سب سے زیادہ ہے تو وہ وزن اس کے اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ نے اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا ہے۔ آج معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اخلاق کی ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بس تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتے۔ آپ معاشرے کو دیکھ لیں، باہر چوکوں پہ دیکھ لیں، سڑکوں پہ دیکھ لیں، لوگ لڑتے ہیں معمولی غلطی پر کہ تم میرے آگے سے کیوں گزرے، مجھے پہلے راستہ کیوں نہیں دیا، تم نے بریک کیوں نہیں لگائی، تمہاری گاڑی میرے ساتھ کیوں ٹکرا گئی۔ گاڑی کا نقصان تھوڑا ہوتا ہے
اور بد اخلاقی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، پھر ایک دوسرے کو مار کٹائی، پھر تھانے اور کچہریاں، یہ سارا بد اخلاقی کا نتیجہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیس اور مقدمے اور لڑائیاں اور جھگڑے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اخلاق کے منافی ہیں۔ فرمایا کہ اچھے اخلاق کا مالک تم بن جاؤ، جنت میں اللہ پاک تمہارے درجات کو یقیناً بلند کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ پاک انسان کے اخلاق کو بلند کرتا ہے، اس میں فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اس حصے میں تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب لوگ خواب غفلت میں سو جاتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کی، مگر اللہ پاک نے فرض نہیں کی۔ تہجد کی نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ایک یا دو موقعوں کے علاوہ تہجد کی نماز اور یہ نوافل کبھی نہیں چھوڑے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت اٹھ جائے، وضو کرے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اس کا یہ نفل پڑھنا، تہجد کی نماز ادا کرنا اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اس کے صلے میں جنت میں اللہ پاک اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ ہے تو نفل، اور یہ ساری عبادتیں ہے تو نفل، مگر ان نوافل کا صلہ اللہ پاک نے اس قدر زیادہ رکھا ہے کہ ان پر جو شخص عمل پیرا ہو جائے، اللہ پاک دنیا میں آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ تمہارے مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور جو تمہارے باقیات الصالحات، تمہارے نیک اعمال جس کا آپ نے ابھی ذکر سنا، فرمایا یہ وہ اعمال ہیں خیر عند ربک ثوابا، جو اللہ کے نزدیک بہترین اجر و ثواب ہے، وخیر عملا، اور ان اعمال کی بنیاد پر تم اللہ پاک سے اچھی امید رکھ سکتے ہو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی اچھا کام کیا ہو دنیا میں، کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، تو وہ دوسرے اپنے بھائی کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تم اس کا مجھے یہ صلہ دے رہے ہو۔ ہم جتلا دیتے ہیں، اور کسی پر احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ احسان کرنے کے بعد صلہ اللہ پاک کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک بھی نیکی کی قدر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو کم تر نہ سمجھو کہ یہ چھوٹی نیکی ہے چلو کوئی اور کر لے گا، نہیں، بلکہ تمہیں اگر کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہے تو کوشش کرو کہ میں پہلے کروں۔ اور اس میں ایک مثال ابھی میرے ذہن میں آئی کہ جو بھائی پہلے آتے ہیں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، اب اگر وہ خود پہلی صف کو چھوڑ کر پیچھے چلے جائیں تو جو اجر و ثواب پہلی صف کا ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی صف کی فضیلت زیادہ، اس کو برقرار رکھو، اور بعد والے کو اگر موقع مل گیا آگے جگہ حاصل کرنے کا تو وہ پیچھے نہ جائے بلکہ آگے بڑھے۔ فرمایا کسی بھی نیکی کو کم تر نہ سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، فرمایا کہ نیک اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائی سے ملتے ہو، یہ نیکی بھی اللہ پاک تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے۔ کسی نیکی کے کام کو کم تر نہ سمجھو، اور ہمیشہ اپنے بھائی سے ملو تو کشادہ چہرے کے ساتھ۔ بعض لوگوں کی عجیب فطرت ہوتی ہے کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہیں، گھر میں داخل ہوئے ہیں تب بھی غصے میں ہیں، کوئی مہمان آ گیا تو تب بھی بڑے موڈ میں ہیں، کوئی دوست آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بڑے موڈ میں ہیں، شاگرد پڑھنے آئے ہیں تو ان کے سامنے بھی بڑے موڈ میں ہیں۔ یہ ہر وقت موڈ بنا کے رکھنا، چہرے پر مسکراہٹ کو ترک کر دینا اور غصے کا اظہار کرنا، یہ اللہ پاک کی نظر میں ناپسندیدہ انسان۔ پسندیدہ شخص وہ ہے
جو ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاق بھی ہو، اس کا بولنا بھی اللہ کو پسند ہو، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، اور بات کرے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ہر ایک کے ساتھ ملے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملے۔ فرمایا کسی بھی نیکی کو کم تر نہ سمجھا کرو۔ محترم بھائیو، آج کے جمعہ کی آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے جو دیکھا، جو سنا، صحابہ کو سنایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آخر میں مجھے کہا کہ اب آپ اللہ پاک سے مانگیے، کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو دعا کیجیے۔ جو رسول اللہ نے دعا کی، اس دعا پر جمعہ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکی کے اعمال کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ جب بھی ہوں، جب تک زندہ ہوں، جہاں بھی ہوں، یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اے اللہ میں جب تک زندہ ہوں، جہاں بھی ہوں، مجھے گناہ کے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 3، وحب المساکین، اے اللہ میں جہاں بھی رہوں، مجھے جو مساکین لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کیسے نیک اعمال ہیں اور نبوی اعمال کہ آج ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ تو مجھ کو معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما، میں تیری رحمت کا بھی طلبگار ہوں اور تجھ سے معافی کا بھی طلبگار ہوں۔ امت کو یہ طریقہ بتایا کہ ایک ایسا نبی جو ہر قسم کی غلطی سے، ہر گناہ سے معصوم ہے، آپ کی ذات معصوم ہے، آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اس کے بعد اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، ان تغفر لی وترحمنی، اے اللہ مجھ کو معاف بھی فرما، مجھ پر اپنی رحمتیں بھی عطا فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اگلی دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ اگر تو کسی مجرم قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اب تیرا عذاب ان پر ثابت ہونے والا ہے، فتوفنی غیر مفتون، تو اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے مجھے پہلے ہی فوت کر لینا، مجھے اٹھا لینا۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرما، اور اگر تو نے کسی بستی پر عذاب نازل کرنا ہے، ہم بھی وہاں رہ رہے ہیں، تو یا اللہ یا تو اس بستی سے ہمیں پہلے نکلنے کا موقع دے دے، اگر نہیں مل سکا تو عذاب کے آنے سے پہلے مجھے فوت کر لینا۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے محبوب بندے ہیں مجھے ان میں شامل فرما۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس پر عمل کر کے میں تیرا محبوب بن جاؤں۔ محبوب اعمال جو تیری نظر میں ہے وہ کرنے سے میں تیرا محبوب بن جاؤں، اور جو کرنے سے میں تیرا مقرب بن جاؤں۔ یہ نبوی دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یقیناً یہ دعا ہر بھائی کو یاد کرنی چاہیے۔ میں انشاءاللہ باہر جو وائٹ بورڈ لگا ہے اس پر بھی لکھ دوں گا، اس دعا کو یاد کریں اور ہر وقت اللہ پاک سے توبہ بھی مانگیں، نیکی کی توفیق بھی مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر نیک عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق دیں، ہر گناہ کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دنیا میں آخرت میں اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعلان ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ہم غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے اس پاکستانی صحافی کی جس کو کینیا میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ اللہ پاک اس کی شہادت کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو ہر قسم کے فتنہ سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک اس سے پہلے کہ کسی بڑے فتنہ کی لپیٹ میں ہم آ جائیں، اللہ پاک جو فتنہ برپا کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی گرفت میں لے لیں، اور اس ملک پاکستان کی اللہ پاک حفاظت فرما دے، اور ہمیں مخلص حکمران عطا فرمائے جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، دین اسلام کے لیے مخلص ہوں۔ اللہ پاک ہمیں مخلص قائد اور لیڈر حکمران بھی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔